بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد ملک ایکسکلوسیو۔ میں ہوں شہزاد ملک اور آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، 3 سابق ڈی جی ایف آئی ایز جن میں جناب بشیر میمن صاحب، جناب واجد ضیاء صاحب اور جناب ثناء اللہ عباسی صاحب کے ساتھ کام کرنے والے، انتہائی اہم کیسز پہ کام کرنے والے 27 کامن کے پولیس سروس آف پاکستان کے، جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 7 سالوں میں نہ صرف انتہائی اہم کیسز پہ کام کیا بلکہ متنازع بھی ہوئے اور مشہور بھی ہوئے۔ جن کیسز پہ انہوں نے کام کیا ان میں شریف خاندان کے خلاف پاناما کیس، مشہور زمانہ شہباز شریف اینڈ فیملی کے خلاف مبینہ ٹی ٹی یعنی کہ منی لانڈرنگ کیس، ساتھ ساتھ میڈیسنز والا کیس، شوگر سکینڈل اور اس ملک کے مشہور و معروف تاجر جناب جہانگیر ترین خان اور ساتھ ساتھ خسرو بختیار کے خلاف بھی انہوں نے تحقیقات کیں، اور ان تحقیقات کے بعد وہ متنازع بھی ہوئے اور مشہور بھی ہوئے۔ لیکن جو یہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اس متنازع اور مشہور زمانہ افسر کو ہٹا دیا۔ میں بات کر رہا ہوں ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور زون 1، سابق ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور زون 1 جناب ڈاکٹر رضوان صاحب کی آج صبح 12 بجے کے قریب دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سے یہ گورنمنٹ آئی تھی، ہمارے سورسز اور ان کے قریبی جو دوست ہیں، جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی تھی ان کو بہت زیادہ سٹریس تھی، وہ بہت زیادہ انڈر پریشر تھے۔ ظاہر ہے جب آپ ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف تحقیقات کر رہے ہوں، اور جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو انہوں نے بار بار بلایا، ان سے تحقیقات کیں، ان کو سمن کیے جاتے رہے اور ان کی سٹیٹمنٹ بھی نوٹ کی جاتی رہیں، اور ان کے خلاف جو مبینہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس کا چالان عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے، اور شہباز شریف صاحب اس وقت ضمانت پہ ہیں۔ اور ظاہر ہے جہانگیر ترین بھی ادھر ہی ہیں، خسرو بختیار بھی، یہ سارے لوگ جو تھے ان کے خلاف یہ تحقیقات کر رہے تھے اور ان سارے کیسز کے چالان وہ عدالت میں جمع کرا چکے تھے۔ اس سارے معاملے پہ، ان سارے کیسز پہ گہری نگاہ رکھتے سما نیوز کے ہیڈ آف انویسٹیگیشن یونٹ جناب زاہد گھشکوری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھوں گا کہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے ڈاکٹر رضوان کے حوالے سے۔ زاہد گھشکوری صاحب بتائیے گا، آپ کا بڑا قریبی تعلق ان کے ساتھ تھا، آپ ان سب کیسز کو رپورٹ بھی کرتے رہے، چیزیں کرتے رہے، آپ کا کیا کہنا ہے ڈاکٹر رضوان کے حوالے سے؟ تھینک یو شہزاد۔ دیکھیں، بالکل ایسا ہی ہے، ڈاکٹر رضوان نے واجد ضیاء کے ساتھ کام کیا جب وہ پینما کی انویسٹیگیشن ٹیم کام کر رہی تھی۔ ایون جو 5200 پیجز کی رپورٹ تھی، 10 والیوم تھے، وہ انہوں نے لکھے تھے۔ جی اس کے بعد فیک اکاؤنٹس کا کیس تھا، اس کے بعد چینی سکینڈل، پھر یہ میڈیسن کے سکینڈل جو پی ٹی آئی کے دور میں آیا، اور پھر ریسنٹلی آپ نے دیکھا وہ شریف خاندان کی مبینہ ٹی ٹی کا جو کیس ہے، منی لانڈرنگ کا ہے، جہانگیر ترین پر جو چینی سکینڈل میں الزامات تھے اس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے، خسرو بختیار کی بھی تحقیقات کر رہے تھے۔ تو ہائی پروفائل کیسز انہوں نے اپنے کیریئر میں دیکھے، بالخصوص جب وہ ایف آئی اے میں پوسٹڈ رہے گزشتہ 7 سال میں۔ اور یہ آف کورس ایک لاس ہے حکومت پاکستان کو بھی، ایف آئی اے کو بھی، اور ظاہر ہے جب آپ اتنے بڑے ہائی پروفائل کیسز انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، کنٹروورسیز بھی آپ کے ساتھ پارٹیز بھی خوش نہیں ہوتی، پھر آپ انڈر سٹریس ہوتے ہیں۔ اور ڈاکٹر رضوان کینسر سروائیور بھی ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے۔ جی انہوں نے کینسر کو مات دی تھی 2 سال پہلے، اس کے بعد دوبارہ وہ کام پہ آ گئے، اور پھر آؤٹ آف سڈن میری اس سے بائی دا وے تھرسڈے کو بات بھی ہوئی تھی، عید کے اگلے دن۔ وہ یہی بتا رہے تھے کہ ظاہر ہے بڑا سٹریس ہوتا ہے ہائی پروفائل کیسز کا، اور جہاں بڑے بڑے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں، ان کو سمن کر رہے ہوں۔ آپ نے دیکھا بہت سارے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے انہوں نے، ایون شہباز شریف پیش ہوتے رہے وہاں پر جو آج کے وزیر اعظم ہیں۔ جی بڑی خبریں بھی وہاں سے نکلتی تھی۔ تو ایز اے جرنلسٹ، ایک جو لوگ بڑے ہائی پروفائل کیسز کو
دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ ایک جرنلسٹ ہیں, میں بھی ہوں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے اس طرح کے آفیسر سے تعلق میں رہا جائے تاکہ وہاں سے سورسز سے خبریں ملیں اور بڑی بڑی خبریں رپورٹ کرنے کو ملیں. بالکل تو ایسے ایز اے ہیومن بینگ بھی وہ بہت اچھے انسان تھے, آفیسرز بھی بہت بولڈ تھے. آپ آج ہی ارلی ان دا مارننگ اس کا وہ ہوا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. تھوڑی دیر پہلے میری فیملی سے بھی بات ہوئی, انہوں نے یہی کنفرمیشن دی تھی. تو بس ایک لاس ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہائی پروفائل کیسز تھے وہ دیکھ رہے تھے, جس طرح آپ کو معلوم ہے احسان صادق صاحب کے ساتھ دیکھ رہے تھے اس وقت, پھر ابو بکر خدا بخش کے لاہور میں ایڈیشنل ڈی جی 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 ایف ایف آئی, آئی جی جی ان سب کے ساتھ انہوں نے کام کیا. تو اب لاہور میں کوئی اس وقت نئی پوسٹنگز ہیں, ریشفل جاری ہیں ایف آئی اے میں. جتنے بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں کون دیکھے گا؟ ابھی تک یہ جو امپورٹنٹ کیسز ہیں شوگر والا یا پھر یہ دوائیوں والا یا پھر یہ ٹی ٹی والا جو کیس تھا اس پہ فرض جرم عائد ہونی ہے, اسی ہفتے کیس لگا ہوا ہے. تو اب جو انویسٹیگیشن جس کو جائے گی ظاہر ہے وہاں پر ابھی ریسنٹلی پوسٹنگ تو ہوئی ہیں ڈائریکٹرز کی, جی جی آج کس کو جائے گا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا. بالکل بالکل زاہد گشکری صاحب. لیکن اب ان کے اوپر ایک بہرحال پریشر تو تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جب رجیم چینج ہوتی ہے تو جو افسران کام کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو جو سورسز ہیں ان کے قریبی جو دوست ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر بہرحال اسٹریس بہت تھا, ان کو ایک ٹینشن تھی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ, کیونکہ اتنے ہائی پروفائل کیسز آپ دیکھیں نا, جیسا آپ بھی بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف کو انہوں نے سمن کیا, پھر شہباز شریف بار بار پیش بھی ہوتے رہے, ان کی اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے ریکارڈ کی. تو بہرحال ان کے ذہن میں تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ اب جس کو میں بلا کے سمن کر کے اپنے پاس انویسٹیگیشن کے لیے بلاتا تھا, اب ہی از ناؤ پرائم منسٹر آف دا کنٹری, تو کوئی پریشر تو ڈیفینیٹلی ان کا ہوگا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشر ہی ان کے ہارٹ اٹیک کا جو ہے وہ باعث بنا ہوگا؟ دیکھیے شہزاد, جو ہائی پروفائل کیسز گورنمنٹ کے آفیسر دیکھ رہے ہوتے ہیں ان پر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, اسٹریس ہوتا ہے, انزائٹیز ہوتے ہیں. جی جی تو آپ نے دیکھا نیب کے ایک دو آفیسر نے جب وہ بڑے ہائی پروفائل کیسز دیکھ رہے تھے اس وقت راجہ پرویز اشرف وغیرہ کے خلاف اس آفیسر نے خودکشی کر لی تھی. پھر جو اینٹی نارکوٹک فورس کے ہائی پروفائل کیسز تھے, آپ نے دیکھا ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹرز تھے ان کو قتل کر دیا گیا. پھر ڈاکٹر رضوان پر بھی یہ اسٹریس تھا, آبویسلی وہ نظر پہ آتا تھا, اور جو کمیونیکیشن ہمارے ساتھ کرتے تھے وہ نظر آتا تھا اسٹریس. اور آپ 6-7 سال سے کانٹیکٹیولی دیکھ رہے ہوں, میری تو اسلام آباد سے ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی یہاں ریسنٹلی, تو ایک اسٹریس رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا خود بخود آفیسر چھٹی پہ چلے گئے, وہ 1 سال کے لیے چھٹی پہ چلے گئے جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوئی, تھوڑا سا اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو سائڈ لائن کر کے. لیکن پھر بھی ایک پریشر ہوتا ہے, کالز آتی ہیں, مختلف لوگ تھریٹ بھی کرتے ہیں, فیملی کو بھی تھریٹ تھا. تو یہ ایک ریزن ہوتی ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اٹ کوڈ بی دا ریزن آف ہارٹ اٹیک ٹوڈے جو ان کے ساتھ ہوا. جی obviously ہو سکتا ہے, اس جی پہ جی ٹیسٹ کی ایک ریزن ہو سکتی ہے. وہ کینسر سروائیور بھی تھے, باڈی کا رسپانس وہ نہ ہو جو ایک نارمل ہوتا ہے, لیکن وہ انزائٹی میں ضرور تھے, یہ بات کنفرم ہے. ان کو اسٹریس بھی تھے. ظاہر ہے ملک کا پرائم منسٹر اس وقت وہ بن جائے جس کے خلاف وہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی لوڈ تو ہوگا. بہرحال نقصان ہے اس ایف آئی اے کو, اس ملک کو. ظاہر ہے ان جیسے آفیسرس کی ہمیں ضرورت تھی. بہت بہت شکریہ زاہد گشکری, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, اس وقت بے انتہا خبریں مارکیٹ میں جو ہیں وہ آ چکی ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک خبروں کا طوفان ہے اور کچھ لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں, لیکن جو ان کی فیملی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آج صبح ہی ان کے دل میں تکلیف ہوئی, جس کے بعد ان کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لے جایا گیا اور وہاں پہ وہ جانبر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے. مزید خبریں اگر اس حوالے سے ہوئیں تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اپنا گردنوا کے لوگوں, اپنے دوستوں رشتہ داروں, سب سے بلکہ اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ و ناصر.